الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، عقیدے کے دروس کا یہ جو سلسلہ ہے، اس میں آج ہم آپ کے ساتھ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا کیا ہوتا ہے، اس سلسلے کی کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو اللہ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کی کتابیں، جسے ہم الہامی کتابیں کہتے ہیں، ان پر ایمان لانا، الہامی کتابوں پر ایمان چار چیزوں کو شامل ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ تمام الہامی کتابوں کے متعلق یقینی ایمان ہو کہ یہ سب کی سب اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ آپ کا میرا ایمان ہو، پختہ ایمان ہو، جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ کتابیں ہیں۔ وہ تمام کتابیں اللہ تعالی کا حقیقی کلام ہیں۔ ان میں سے کچھ تو اللہ تعالی سے براہ راست پردے کے پیچھے سے فرشتے کے درمیان میں واسطے کے بغیر سنا گیا، اور کچھ کلام ایسا ہے جو فرشتے نے رسولوں تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ کا کچھ کلام ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے لکھا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 51۔ کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالی سے بات کرے، کلام کرے، مگر ایک کہ وحی ہو یا پردے کے پیچھے سے ہو، یا اللہ تعالی فرشتے کو بھیجے اور وہ اللہ کی اجازت سے اللہ کی چاہت کے مطابق وحی کرے۔ یقیناً وہ بلند و بالا حکمت والا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالی نے سورۃ النساء آیت نمبر 164 میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا ہے: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یقینی طور پر کلام فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تورات کے متعلق فرمایا: وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 145۔ اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ یہ تو پہلی چیز ہوئی کہ آپ اور ہم اس بات کا یقین کریں کہ جتنی کتابیں الہامی کتابیں ہیں یہ سب کے سب یقینی طور پر اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ دوسری چیز، ان کتابوں کے بارے میں جن تفصیلات کا ذکر اللہ تعالی نے فرما دیا ہے ان پر تفصیلی ایمان لانا واجب ہے۔ قرآن کریم میں جن الہامی کتابوں کا ذکر ہے وہ قرآن،
तौरात, इंजील, जबूर, सुहफ इब्राहीम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे हैं, सुहफ इब्राहीम और मूसा। यानी अल्लाह ताला ने जिन किताबों के बारे में कुरान में तफसील से बताया है, तफसील से ईमान लाना जरूरी है। और जिन किताबों के बारे में मुजमल बयान हुआ है, इजमाली तौर पर हुआ है, तो हम उनके मुतालिक वही कहेंगे जो कुछ अल्लाह ताला ने कहा और उसके रसूल ने कहा। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वकुल आमन्तु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब। तर्जुमा, और कह दे मैं अल्लाह ताला की नाजिल करदा हर किताब पर ईमान लाया। सूरत अश-शूरा आयत नंबर 15। जितना मुफस्सल जिक्र हुआ है उन पर मुफस्सल ईमान, जहां जितना मुजमल जिक्र हुआ है उस पर उतना ईमान, जितना अल्लाह ने कहा, जितना अल्लाह के रसूल ने कहा, हम उतना ईमान लाएंगे। तीसरी चीज, जो बातें इन इल्हामी किताबों की सही हैं उनको सही मानना, जैसा कि कुरान करीम की बतलाई हुई बातें हैं और साबिका आसमानी किताबों की ऐसी खबरें हैं जिनमें किसी किस्म की तहरीफ या तब्दीली नहीं की गई हो, जैसे बताया गया जैसे उसकी तस्दीक करना जरूरी है। जो बातें इन इल्हामी किताबों की सही हैं उनकी तस्दीक करना, जैसा कि कुरान करीम की बतलाई हुई खबरें और साबिका आसमानी किताबों की ऐसी खबरें जिनमें किसी किस्म की तब्दीली या तहरीफ नहीं की गई हो और कुरान करीम से भी उनकी हक्कानियत और सदाकत साबित होती हो। चौथी चीज, इस बात पर यकीन रखना कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम को इन तमाम किताबों पर जो कुरान से पहले आई हाकिम और उनकी तस्दीक करने वाला बनाकर नाजिल किया है। जैसे कि फरमाने बारी ताला है, वअंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि। तर्जुमा, और हमने आपकी तरफ हक के साथ ये किताब नादिल फरमाई है जो अपने से अगली किताबों की तस्दीक करने वाली है और उनकी मुहाफिज है। सूरतुल माइदा आयत नंबर 48। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि मुहैमिनन का मतलब है पहली आसमानी किताबों की अमीन और उन पर शाहिद है। मुसद्दिक़न यानी कुरान करीम उन तमाम आसमानी किताबों में मौजूद सही बातों की तस्दीक करता है और उनमें जो रद्दो बदल, तहरीफ और तगय्युर पैदा हो गया है उसका इनकार करता है, उसकी नफी करता है। कुरान करीम उन तमाम किताबों के मनसूख होने का भी हुक्म लगाता है, यानी कुरान करीम की वजह से उन किताबों के अहकामात कल अदम हो गए, उनकी हैसियत खत्म हो गई। या फलाह इंसानियत के लिए कुरान करीम ने उन अहकामात के बजाय नए अहकामात बतलाए हैं। लिहाजा जो भी आसमानी किताबों पर ईमान रखता है और वो इस्लाम से बुग़्ज़ नहीं रखता, वो कुरान करीम के अहकामात को मानता है। उसी का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इस तरह से फरमाया है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्लिही हुम बिही युमिनून वइज़ा युतला अलैहिम क़ालू आमन्ना बिही
إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين۔ اس سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان پر اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی فرمانبردار ہی تھے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 52-53۔ اب ساری امت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن کریم کی ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے اتباع کریں، فالو کریں، اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لیں اور قرآن کریم کے حقوق ادا کریں، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ: اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بابرکت ہے، تو اسی کا اتباع کرو اور تقوی الہی اختیار کرو، تقوی الہی کو اپناؤ، متقی بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ الانعام 155۔ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنے اور قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو قرآن حلال کہے اسے حلال سمجھو، اور جس چیز کو قرآن حرام قرار دے اسے حرام سمجھیں۔ قرآن کریم کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، جن چیزوں سے قرآن نے روکا ہے فوراً اس سے رک جائیں۔ قرآن کریم کی بیان کردہ مثالوں سے عبرت حاصل کریں، قرآن میں جو قصے بیان ہوئے ہیں اس سے نصیحت پکڑیں، محکم آیات کو سیکھیں، متشابہ آیات پر سر تسلیم خم کر دیں، قرآنی حدود سے تجاوز نہ کریں، قرآن کریم کا دفاع کریں۔ ان سب کے ساتھ قرآن مجید کو یاد کرنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کو حفظ کریں، قرآن مجید کی تلاوت بکثرت کریں، قرآنی آیات پر تدبر کریں، دن اور رات کے نوافل میں قرآن پڑھتے ہوئے قیام کریں، قرآن کریم کے حق میں جو کچھ ہو سکتا ہے خادم قرآن بن کر قرآن کی خدمت کریں، اور بصیرت پر رہتے ہوئے قرآن کریم کی طرف دعوت دیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنائیں، چاہے وہ امت دعویٰ ہوں یا امت مستجابہ۔ قرآن کریم ہی سے دعوت کریں، اس کی آیتوں کو پڑھ کر سمجھائیں۔ ایمان بالکتب السابقہ، اللہ تعالیٰ کی الہامی کتابوں پر ایمان لانے کی وجہ سے انسانی زندگی میں کچھ مثبت چیزیں رونما ہوتی ہیں، آپ کی میری زندگیوں میں کچھ تغیر ہوتا ہے، زندگیاں بدل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، خیر اور برکات نازل ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں یہ ہیں۔ پہلی چیز اس بات کا یقین کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا مکمل خیال فرماتا ہے، اسی لیے ہر قوم کے لیے رہنما اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی، ہر زمانے میں اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اس کے اپنے بندوں پر۔ دوسری چیز، شریعت سازی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پر یقین کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ان کے حالات کے مطابق متوازن احکامات ان کی شریعت میں شامل فرمائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔
ترجمہ: تم میں سے ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک عمل کا راستہ مقرر فرمایا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 48۔ نمبر 3، اس عظیم نعمت پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا۔ نمبر 4، قرآن کریم کی تلاوت، تدبر، فہم اور اس پر عمل کے ذریعے قرآن کریم کے حقوق ادا کرنا۔ ایمان بالکتب، یعنی سابقہ اس سے پہلے، قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا تو ضروری ہے، جیسے ہم سلسلہ سن رہے ہیں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اللہ پر ایمان کیا ہوتا ہے یہ ہم سن چکے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان یہ بھی ہم سن چکے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ بات ہے الایمان بالکتب، اللہ کی الہامی کتابوں پر ایمان کیا ہوتا ہے۔ یہ سوال ہمارے ساتھ ہے، اذکر اربعۃ من الکتب المنزلہ، یعنی 4 ایسی کتابوں کا نام بتائیے جو اللہ تعالی کی طرف سے اتاری گئی۔ تو ظاہر ہے جواب ہے القرآن، سب سے پہلے قرآن ہے، اس کا نزول گرچہ کہ سب سے آخر میں ہوا، لیکن شرف کے لحاظ سے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا۔ والتورات والانجیل والزبور، اس کے علاوہ صحف ابراہیم و موسیٰ ہیں، تو 4 بڑی کتابوں کا ذکر یہی ہے، قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے۔ پھر ایک سوال ہمارے ساتھ ہے، اذکر علی من نزل کل کتاب منہما، ان میں سے ہر کتاب کس پر نازل کی گئی اس کے بارے میں بتائیں۔ تو کہا کہ القرآن علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی یہ کتاب۔ والتورات علی موسیٰ، تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ والانجیل علی عیسیٰ، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر۔ والزبور علی داؤد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین، اور زبور داؤد علیہ السلام پر۔ ان سب انبیاء پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ پھر ایک سوال ہمارے ساتھ ہے، ما ہوا افضل هذه الکتب، ان میں سب سے زیادہ فضیلت والی کتاب کون سی ہے؟ جیسے ہم نے سنا کہ یہ قرآن ہے جو مہیمن ہے، اس کے نازل ہونے کے بعد سابقہ کتابوں کے سارے احکام منسوخ کر دیے گئے، کالعدم کر دیے گئے، وہ قرآن ہے۔ پھر آخری سوال ہمارے ساتھ ہے، هل القرآن عربی ام اعجمی، قرآن عربی زبان میں ہے یا عجمی یعنی غیر عربی زبان میں؟ تو جواب یہ ہے القرآن عربی، قرآن عربی زبان میں ہے۔ اللہ نے بھی کہا عربی مبین، یعنی بالکل فصیح عربی زبان میں قرآن کو اتارا گیا ہے۔ انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ اسی سلسلے کی اگلے درسوں میں بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی کتابوں پر بھرپور ایمان لانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔